الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. الحمد للہ درس قرآن کی نشست نمبر 275 ہے. اس سے پہلے سورہ العنکبوت کی آیت نمبر 6 کا درس لیا جا چکا ہے. آج انشاءاللہ تعالیٰ سورہ العنکبوت کی آیت نمبر 7 سے درس کا آغاز ہوگا، اور یہ سورہ العنکبوت کا پہلا رکوع ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سیئاتهم ولنجزینهم احسن الذی كانوا يعملون. اور جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے تو ہم دور کر دیں گے ان سے ان کی برائیوں کی منسوخ، اور ہم انہیں بہت عمدہ بدلہ دیں گے ان اعمال حسنہ کا جو وہ کیا کرتے تھے. تو اس سے پہلے ہم نے یہ بات پڑھی تھی کہ رب کائنات نے آگاہ کیا کہ ایمان جو ہے وہ اتنی بڑی آسان چیز نہیں ہے کہ انسان ایمان قبول کر لے اور پھر آزمائش سے بچ جائے، بلکہ بتایا یہ گیا تھا کہ ایمان کے ساتھ آزمائش نہیں ہوگی. جب انسان ایمان قبول کرتا ہے، ایمان لے آتا ہے، تو وہ کئی مشکلات کا شکار ہو جاتا ہے، آزمائشوں سے گزرتا ہے. گویا کہ اسے ایک بھٹی کے اندر ڈال دیا جاتا ہے اور جس میں سونے کو پرکھا جاتا ہے اس میں سونا جو ہے کتنا اصلی ہے اور کتنا نقلی ہے. تو یہ آزمائش سے نکل کر آتی ہے کہ کون واقعتاً ایمان پر قائم ہے اور کون صرف زبانی دعویٰ کرنے والا ہے. اور پچھلی آیت میں ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ جو شخص بھی کوئی کوشش کرتا ہے حق کو سربلند کرنے کے لیے، تو اس سے اللہ کا، اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فائدہ نہیں، بلکہ اس کا اپنا فائدہ ہے. ہر شخص اپنے لیے کوشش اور جدوجہد کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ تو ان ساری چیزوں سے بے نیاز ہے. اسے کسی کی عمل کی، کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اب یہاں یہ بتایا ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، ایمان پہلی چیز، اور ایمان کے ساتھ دوسری چیز کیا فرمائی؟ عمل صالح. جو ایمان لے آئے، عمل صالح کرے. اللہ نے ایسے لوگوں کے ساتھ کیا وعدہ کیا ہے؟ اور عمل صالح آپ نے دیکھا، جیسے اللہ نے فرمایا کہ جب انسان عمل صالح کرتا ہے اور عمل صالح پر کاربند ہو جاتا ہے، اور عمل صالح وہ ہے کہ جس کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، جس سے رکنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، تو رکنے والے سے رک جانا، جس کام کے کرنے کا حکم دیا اس کو کر لینا، یہی عمل صالح ہے. تو جب انسان اس پر عمل پیرا ہوتا ہے تو وہ مشکلات کا شکار ہوتا ہے، تکالیف، مصائب، پریشانیاں اس کو گھیر لیا کرتی ہیں. تو اس کے باوجود جو عمل صالح کرتا ہے، جو نیک عمل کرتا ہے، تو اللہ ان کے ساتھ کیا کرتا ہے؟ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ. یہ تاکیدی حکم ہے. اللہ فرماتا ہے کہ ہم دور کر دیں گے، یعنی لازماً دور کر دیں گے ان سے ان کی برائیوں کی نوسط کو. اب جو ایمان لے آتا ہے، عمل صالح کرتا ہے، اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ اس سے کبھی کوئی خطا غلطی ہوتی ہی نہیں ہے. غلطیاں ہو جاتی ہیں، انسان سے خطائیں ہو جاتی ہیں، انجانے میں ہو جاتی ہیں. تو اللہ فرماتا ہے کہ ایسے لوگ جو ایمان لے آئیں اور عمل صالح کریں، نیک عمل کریں، تو ہم ضرور ان کی برائیوں کو مٹا دیتے ہیں، ان کی برائیوں کو دور کر دیتے ہیں. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ. نہ صرف یہ کہ ہم ان کی برائیوں کو دور کر دیتے ہیں، ان کی برائیوں کو مٹا دیتے ہیں، بلکہ ہم انہیں بہت عمدہ بدلہ دیں گے ان اعمال حسنہ کا جو وہ کیا کرتے تھے. اور جیسا کہ قرآن میں بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نیکیوں کی وجہ سے برائیوں کو مٹا دیتا ہے.
یا جیسے احادیث سے یہ ثابت ہے کہ بندہ جب وضو کرتا ہے تو وضو میں جب اپنے اعضائے وضو کو دھوتا ہے تو وہ گناہ جو ان اعضاء سے کیے ہوتے ہیں وہ جھڑتے جاتے ہیں. تو انسان نیکیاں کرتا ہے تو اعمال بد برائیاں جھڑتی چلی جاتی ہیں اور وہ گناہوں سے پاک ہوتا چلا جاتا ہے. تو پھر اگلی بات یہ بتائی اللہ نے کہ اللہ جب اس کی جزا دے گا، بدلہ دے گا، تو نیکی کا بدلہ نیکی جتنا ہی نہیں ہوگا. کیا فرمایا؟ احسن الذی کانوا یعملون. اللہ جو بدلہ دے گا وہ ان اعمال کا ان سے بہتر جو بدلہ عطا فرمائے گا. جو نیکی کی ہے، جو اچھا کام کیا ہے، اس کا بدلہ اتنا ہی نہیں ملے گا جتنا وہ عمل تھا، بلکہ اس سے عمدہ اجر اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا. اب یہ ایک اگلی بات ہے، بڑی اہم ہے، اس پہ بھی بڑی توجہ کی ضرورت ہے. کیا فرمایا رب کائنات نے؟ اور ہم نے حکم دیا انسان کو کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے. والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا یہ ہر مذہب کے اندر ہے اور ہر معاشرے کے اندر یہ پایا جاتا ہے کہ والدین کے ساتھ کیا ہونا چاہیے؟ اچھا سلوک ہونا چاہیے. کیونکہ اس کائنات میں انسان کے آنے کا ذریعہ اور سبب ہی والدین ہیں. اور جس طرح بچوں کی تربیت میں وہ تکلیف اٹھاتے ہیں، مصیبت اٹھاتے ہیں، بے غرض بے لوث محبت کرتے ہیں، اس کائنات میں والدین کے علاوہ کوئی دوسرا ایسا نہیں ہے. تو جب ایسی بات ہے تو پھر حکم بھی یہ ہے کہ ان کے ساتھ سلوک بھی اچھا کرنا ہے. تمام انسانوں میں اللہ کے بعد سب سے زیادہ جس کے حقوق انسان پر بنتے ہیں وہ والدین ہیں. وہ کون ہے؟ والدین. کہ والدین کی اطاعت کرنا، ان کی فرما برداری کرنا یہ لازمی ہے، بلکہ ان کو جنت اور جہنم کا ذریعہ قرار دیا کہ جو والدین کی اطاعت کرے گا، فرما برداری کرے گا، وہ جنت کا مستحق بن جائے گا، اور جو والدین کو ناراض کرے گا تو گویا وہ جہنم میں چلا جائے گا. تو فرمایا کہ ہم نے حکم دیا انسان کو کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے. تو جب اتنا اعلیٰ مقام ہے کہ اللہ نے حکم دیا ہے، اپنی فرما برداری، اپنی عبادت کے بعد یہ حکم دیا ہے کہ والدین کی اطاعت اور فرما برداری کی جائے، تو ان کا مقام خود واضح ہو جاتا ہے کہ اللہ کی عبادت کے بعد سب سے زیادہ انسانوں میں جو قابل تکریم شخصیت ہے، قابل تکریم افراد ہیں، وہ والدین ہیں. لیکن اس کے باوجود وہ والدین جن کے ادب احترام کا اتنا زیادہ حکم دیا گیا ہے، ان کو اف تک کہنے سے منع کیا ہے. یعنی کوئی بات ایسی نہ کی جائے کہ جس سے ان کو تکلیف پہنچے. ان کے بارے میں کیا فرمایا؟ وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا. اور اگر وہ کوشش کریں تیرے ساتھ کہ تو شریک بنائے کسی کو میرا جس کے متعلق تجھے کوئی علم نہیں، تو اس بات میں ان کی اطاعت نہ کر. یعنی والدین کی فرما برداری اتنی ضروری ہے اور ان کے ساتھ حسن سلوک کا بہت زیادہ حکم دیا گیا ہے، لیکن اس کے باوجود کیا فرمایا؟ اگر وہ اللہ کی نافرمانی پر اکسائیں، وہ اللہ کے ساتھ شرک کرنے پر اکسائیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے انحراف کرنے کی ترغیب دیں، وہاں ان کی بات کو نہیں مانا جائے گا. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعد بن نبی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا حضرت سعد بن ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اپنی ماں سے بہت محبت رکھتے تھے، بڑی شدید محبت رکھتے تھے. ہوا یہ کہ جب اسلام کا پیغام پہنچا ان تک تو انہوں نے اسلام قبول کر لیا. جب اسلام قبول کیا تو ماں ناراض ہو گئی. ماں کہنے لگی کہ میں تو اس کو اپنا دودھ نہیں بخشوں گی، میں نہ کھاؤں گی نہ پیوں گی، میں جو ہے بھوکی رہوں گی. بھوک ہڑتال کر دی ماں نے. کیا بھوک ہڑتال کر دی؟ کہ جی یہ جب تک واپس اپنے دین میں پلٹ کر نہیں آئے گا تو میں نہ کھاؤں گی نہ پیوں گی. انہوں نے بڑا سمجھانے کی کوشش کی لیکن ماں نہیں سمجھی. انہوں نے کہا کہ ماں میں آپ کا ادب کرتا ہوں، احترام کرتا ہوں، سب ہے، لیکن یہ جو بات آپ کہہ رہی ہیں کہ میں یعنی دین کو چھوڑ دوں تو ایسا تو ممکن نہیں ہے.
تو ماں نے کہا کہ میں مر جاؤں گی اور تو میرا قاتل قرار پائے گا، معاشرہ تجھے برا کہے گا اور تجھے میرا قاتل قرار دے گا معاشرہ خود تجھے، میں نہ کھاؤں گی نہ پیوں گی۔ آپ زبردستی ان کے منہ میں کچھ چیز ڈالنے کی کوشش کرتے، پلانے کی کوشش کرتے، وہ تیار نہیں ہوئی، ماں تیار نہیں ہوئی۔ آخر کار حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ ماں تیری 100 جانیں ہوں، 100 جانیں تیری 100 جانیں ہوں اور وہ ایک ایک کر کر نکل جائیں، تب بھی میں ایمان کو نہیں چھوڑوں گا۔ کیا فرمایا؟ 100 جانیں ہوں تیری اور ایک ایک کر کے نکل جائے تب بھی میں دین کو نہیں چھوڑوں گا، تیرا ادب احترام تکریم یہ سب کچھ کروں گا، لیکن اس بات کو میں نہیں مانوں گا کہ میں دین کو چھوڑ دوں اور تیری بات کو اس حوالے سے تسلیم کر لوں۔ اس پر اللہ نے اس قرآن کی آیت نازل کی۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تائید ہوئی۔ کیا مقصد ہے؟ کہ اللہ کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت نہیں ہے۔ جی ماں باپ کہتے ہیں ایسا کر لو، ماں باپ کا حق اپنی جگہ پر ہے، لیکن ماں باپ جو ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر فوقیت نہیں رکھتے۔ فوقیت کون رکھتا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب ماں باپ کے بارے میں اتنا بڑا حکم ہے جن کا سب سے زیادہ حق ہے، تو پھر آپ اندازہ کریں وہ جو ہم کہتے ہیں کہ جی وہ خاندان والے ایسا کہتے ہیں اور گھر والے یہ کہتے ہیں، فلاں یہ کہتے ہیں لہٰذا ہم کرنا، تو خاندان اور گھر والے اور یہ اور وہ آگے پیچھے والوں کی کیا اہمیت رہتی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر وہ اہمیت رکھتے ہوں؟ وہ فوقیت نہیں رکھتے۔ فوقیت اللہ اور اس کے رسول کا حکم رکھتا ہے۔ یا اسی طرح ہماری وہ مائیں بہنیں، وہ لڑکیاں شادی کرنے کے بعد جاتی ہیں اپنے شوہر کے پاس، پہلے پردہ کر رہی ہوتی ہیں تو بعد میں پردہ چھوڑ دیتی ہیں۔ کیوں چھوڑ دیا بھائی پردہ؟ کہ وہ ہمارے شوہر کو پسند نہیں۔ نعوذ باللہ۔ پہلے تو یہ بات ہی علماء سے پوچھنی چاہیے کہ ایک مسلمان اور وہ کہے کہ جی مجھے پردہ پسند نہیں ہے، تو اس پر کیا حکم لگتا ہے؟ یہ تو مفتیان کرام بتائیں گے کہ ایسے شخص کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے۔ ایسے لوگوں کو علماء کرام سے رجوع کرنا چاہیے، پوچھنا چاہیے کہ ایسے لوگوں کے بارے میں قرآن اور سنت کیا کہتے ہیں، تعلیمات سے کیا پتہ چلتا ہے۔ لیکن ان بیٹیوں کو، ان بہنوں کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ شوہر کا حق بے شک اپنی جگہ پر ہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر فوقیت نہیں رکھتا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر کوئی فوقیت نہیں رکھتا۔ جہاں ٹکراؤ ہو رہا ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مقابلے میں کسی اور کی بات کا، وہاں دوسروں کی بات کو چھوڑ دیا جائے گا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانا جائے گا۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانا جائے گا۔ فوقیت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو دی جائے گی، کسی اور کے حکم کو نہیں دی جائے گی۔ تو لہٰذا یہ بہانہ بنا لینا، ماں باپ یہ کہتے ہیں، شوہر یہ کہتا ہے، فلانا یہ کہتا ہے، فلاں کی وجہ سے یہ سب دل کو تسلی دینے والی بات ہے، اپنے نفس کو مطمئن کرنے والی بات ہے اور اپنے نفس کو دھوکہ دینے والی بات ہے۔ اللہ کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ کوئی دھوکہ دے سکتا ہے، نہ ان کو کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ تو فرمایا کہ اگر وہ یہ کوشش کریں تیرے ساتھ کہ تو شریک بنائے کسی کو میرا جس کے متعلق تجھے کوئی علم نہیں، تو اس بات میں ان کی اطاعت نہ کر۔ کیوں؟ اِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، میری طرف ہی تمہیں لوٹنا ہے، پھر میں آگاہ کروں گا تمہیں ان اعمال سے جو تم کیا کرتے تھے۔ ارے تمہیں پلٹ کر تو میری بارگاہ میں آنا ہے، تو میری ناراضگی مول لے کر دوسروں کو خوش کر رہے ہو۔ تم نے پلٹ کر کسی اور کے پاس نہیں جانا، میرے پاس پلٹ کر آنا ہے۔ اللہ فرماتا ہے پلٹ کر میرے پاس آنا ہے۔ اب یہ تمہاری مرضی ہے، چاہو تو مخلوق کو ناراض کر کے مجھے راضی کر لو، اور چاہو مجھے ناراض کر کے مخلوق کو ناراض کر لو۔ چاہو تو اپنے ماں باپ کو خوش کر لو، مجھے ناراض کر لو، چاہو تو اپنے رشتہ داروں کو، خاندان کو خوش کر لو اور مجھے ناراض کر لو، چاہو تو مجھے خوش کر لو اور ان کو ناراض کروا دو، کیونکہ وہ میرے حکم کے مقابلے میں تمہیں کہہ رہے ہیں کہ نہیں تم ایسا نہیں ایسا کرو، میں کہتا ہوں کہ ایسا کرو، وہ کہتے ہیں نہیں تم ویسا کرو۔ ٹکرا رہا ہے ان کا حکم میرے حکم کے ساتھ، تو وہاں ان کے حکم کی اتباع اور فرما برداری نہیں کرنی، بلکہ میرے حکم کی فرما برداری کرنی ہے۔ تم نے پلٹ کر میرے پاس آنا ہے۔
والذین آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنہم فی الصالحین، اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال بھی کیے تو ہم ضرور شامل کر لیں گے انہیں نیکوں کے زمرے میں۔ اب فرمایا کہ اگر والدین کسی کے مشرک ہیں، گمراہ ہیں، اور اولاد جو ہے وہ فرمانبردار ہے، نیک ہے، صالح ہے، اللہ کی فرمانبرداری کرنے والی ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کو نافرمان لوگوں میں شامل کیا جائے گا۔ اگر اولاد نیک ہے، صالح ہے، اچھے عمل کرنے والی ہے تو ان کے ساتھ معاملہ صالحین کے ساتھ کیا جائے گا، ان کو صالحین کے ساتھ رکھا جائے گا، ان کافر والدین کے ساتھ، ان مشرک والدین کے ساتھ، ان نافرمان والدین کے ساتھ نہیں رکھا جائے گا کہ جو اللہ کی نافرمانی پر اس کو اکسایا کرتے تھے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ۔ اب ایک اور عام بات، اور بعض لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے اللہ تعالیٰ پر۔ کیا کہتے ہیں؟ ہم ایمان لے آئے اللہ پر۔ ہم سب کہتے ہیں اللہ پر ایمان لے آئے، پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر جب ستایا جائے اسے راہ خدا میں تو بنا لیتا ہے لوگوں کی آزمائش کو اللہ تعالیٰ کے عذاب کے برابر۔ اب وہ لوگوں کی آزمائش کو اللہ کے عذاب کے برابر سمجھنے لگتا ہے۔ بھائی انسان نے ایمان قبول کیا، یا آپ عمل صالح کرنا چاہتے ہیں، نیکی کا طریقہ اختیار کرنا چاہتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کرنا چاہتے ہیں، لیکن گھر والے، ماحول، معاشرہ، خاندان ناراض ہے اور آپ کو ایسا نہیں کرنے دے رہا، اور آپ ان کے برعکس اس راستے کو اختیار کر لیتے ہیں، تو طرح طرح کی تکلیفیں ہوتی ہیں، مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یا ہو سکتا ہے کہ انسان کو تکلیف بھی دی جائے، مارا پیٹا بھی جائے، اذیت دی جائے، بہت بڑے بڑے نقصانات ہوں۔ اب ان چیزوں کو کیا ہوتا ہے؟ جو کمزور ایمان والے لوگ ہوتے ہیں، جن کے ایمانوں کے اندر پختگی نہیں ہوتی، کمزور ہوتے ہیں، تو وہ کیا سمجھتے ہیں؟ جعل فتنۃ الناس کعذاب اللہ، تو بنا لیتا ہے لوگوں کی آزمائش کو اللہ کے عذاب کے برابر۔ وہ سمجھتا ہے کہ یہ آزمائش بہت بڑی ہے، اس عذاب کو، اس تکلیف کو وہ اللہ کے عذاب کے برابر سمجھنے لگتا ہے۔ حالانکہ یہ بات غلط ہے۔ بھائی دنیا میں کتنی بڑی تکلیف کیوں نہ ہو، آخرکار تو وہ فانی ہے نا، ختم ہو جانے والی ہے، ایک نہ ایک دن ختم ہو جائے گی۔ لیکن اس کے مقابلے میں جو اللہ کا عذاب ہے وہ ختم ہونے والا نہیں ہے، وہ تو ہمیشہ رہے گا۔ پھر دنیا کی بڑی سے بڑی تکلیف اللہ کے عذاب جیسی نہیں ہو سکتی، بڑی سے بڑی آزمائش اللہ کے عذاب جیسی نہیں ہو سکتی، کہ بڑی سے بڑی آزمائش بھی ایک دن فنا ہو جانے والی، ختم ہو جانے والی ہے، اور آخرت کی چھوٹی سی بھی تکلیف جو ہے وہ ہمیشہ پھر رہنے والی ہے، باقی رہنے والی ہے۔ تو لہٰذا اللہ کے عذاب کے ساتھ اس کا مقابلہ کوئی بھی نہیں ہے۔ تو دنیا کی تکلیف سے ڈر کر اپنے ایمان سے پھر جانا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کو چھوڑ دینا، ایک مومن کامل کا شیوا نہیں۔ وہ کیا کہتا ہے کہ میری جان چلی جائے، جیسے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ میں نے آپ سے کیا کہ ماں نے ہر طرح کے جتن کر لیے، کھانا پینا بند کر دیا، شدید محبت کے باوجود انہوں نے کیا کہا کہ سو جانے ہوں اور ایک ایک کر کے نکل جائے تب بھی دین کو نہیں چھوڑوں گا۔ آپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا یہ سارے میرے دین کا حکم ہے، وہ سب کچھ کروں گا، ان کے ساتھ برا سلوک نہیں کرنا ہے، سلوک اچھا کرنا ہے، پھر بھی چاہے وہ مشرک بھی ہوں ان کے ساتھ اف نہیں کرنی ہے۔ لیکن نافرمانی اللہ کی، وہ اکساتے ہیں کہ اللہ کی نافرمانی کرو، اللہ کے نبی کی نافرمانی کرو، وہاں ان کی بات کو نہیں ماننا ہے، اس بات کو ان کے نہیں مانا جائے گا۔ باقی ٹھیک ہے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے اور ان کی بات کو سننا ہے، ان کی بات کو ماننا ہے۔ تو فرمایا کہ وہ جب اللہ کی راہ میں ستائے جاتے ہیں تو اس آزمائش کو اللہ کے عذاب کے برابر سمجھتے ہیں۔ وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ، اور اگر آ جائے نصرت آپ کے رب کی طرف سے تو وہ کہنے لگتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ تھے، یعنی
بعض مفسرین یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد منافقین بھی ہیں، کہ مکہ میں بھی کچھ منافقین تھے۔ بہرحال یہ مفسرین کا اپنے اقوال ہیں، لیکن ظاہری حالات تو ظاہر ہے یہ واضح کرتے ہیں کہ مکہ مکرمہ کا دور جو تھا وہ بڑے مصائب اور شدید آلام کا دور تھا۔ وہاں ایمان قبول کرنا آسان بات نہیں تھی۔ ایمان قبول کرنے کا مطلب یہ تھا کہ اپنے آپ کو تکلیف میں ڈال دینا۔ تو ظاہر ہے کہ ایسے میں ہر ایک تیار نہیں ہوتا ہے، تیار وہی ہوتا ہے کہ جو اس آزمائش پر پورا اترنے کے لیے پہلے سے تیار ہو کہ ہاں جی میں نے ہر مصیبت کو برداشت کرنا ہے اور دین کو قبول کرنا ہے۔ پتہ تھا نا کہ بھائی جس نے اسلام قبول کیا ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ان کو مارا جا رہا ہے، پیٹا جا رہا ہے، ان کے ساتھ مقاطعہ، سوشل بائیکاٹ، یہ وہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو ایسے میں کون ایمان کے لیے آگے بڑھے گا؟ وہی بڑھے گا نا جو ان ساری چیزوں کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہو، صرف وہی بڑھ سکتا ہے۔ تو فرمایا کہ اگر آ جائے نصرت آپ کے رب کی طرف سے تو وہ کہنے لگتے ہم تو تمہارے ساتھ تھے۔ اب ویسے تو پیچھے ہٹ جاتے ہیں ایسے لوگ ایمان سے، لیکن جب دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کو کامیابی ملی تو ان کے ساتھ جا ملتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ تھے۔ مقصد کیا ہے کہ وہ مال غنیمت، وہ جو فوائد ہیں وہ ہم ان سے حاصل کر سکیں۔ تو فوائد حاصل کرنے کے لیے ساتھ آپ پہنچتے ہیں کہ جی ہم تو تمہارے ساتھ تھے۔ اولیس اللہ بأعلم بما فی صدور العالمین، کیا نہیں اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہر اس چیز کو جو لوگوں کے سینوں میں پنہاں ہے۔ فرمایا کہ وہ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ ایمان والوں کو دھوکہ دے دیں گے تو اللہ کو بھی دھوکہ دیں گے۔ اللہ تو دلوں کے حالات سے واقف ہے کہ تمہارے دل میں کیا ہے، تم اپنے ایمان پر پختہ ہو یا نہیں ہو۔ حساب کتاب تو اس رب نے لینا ہے جو حقائق کے سینہ سے آگاہ ہے، جو دلوں کے احوال سے آگاہ ہے، وہ تمہیں پھر بتا دے گا۔ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ، اور ضرور دیکھ لے گا اللہ تعالیٰ انہیں جو ایمان لائے، اور ضرور دیکھ لے گا منافقوں کو۔ وَلَيَعْلَمَنَّ، اس کا مطلب لفظی طور پر تو یہ بنتا ہے کہ اللہ ضرور جان لے گا، اور بعض لوگ ایسا ہی ترجمہ کر لیتے ہیں اللہ تو ویسے ہی جانتا ہے، تو لہٰذا یہاں اس کا مطلب یہ کرنا کہ اللہ ضرور جان لے گا یہ غلط ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ پہلے نہیں جانتا ہے، وہ تب جانے گا جب کوئی شخص ایسا کرے گا، جیسے کچھ لوگوں کا ایسا عقیدہ ہے۔ تو نعوذ باللہ، اہل ایمان کا ایسا عقیدہ نہیں ہے کہ اللہ کو بعد میں پتہ لگتا ہے، اللہ تو پہلے سے جانتا ہے۔ جب انسان کو تخلیق کیا تھا اس وقت سے وہ جانتا ہے کہ اس نے کیا کرنا ہے۔ تو یہاں وَلَيَعْلَمَنَّ کا مطلب ہے اللہ پریکٹیکلی دیکھے گا کہ یہ کیا کر رہا ہے، یا اس کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ ظاہر کر دے گا، لوگوں کے سامنے ظاہر کر دے گا کہ واقعتاً یہ یہی عمل کرنے والا تھا۔ اللہ ظاہر کرے گا۔ تو فرمایا کہ اور ضرور دیکھ لے گا اللہ تعالیٰ انہیں جو ایمان لائے، اور ضرور دیکھ لے گا منافقوں کو۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ، اور کہا کافروں نے ایمان والوں سے تم چلو ہماری راہ پر اور ہم اٹھا لیں گے تمہارے گناہوں کے بوجھ کو۔ ہوتا ہے نا معاشرے میں بعض لوگ کہتے ہیں جی یہ ساری مولویوں کی باتیں چھوڑو، تم اگر اس سے تمہیں کوئی گناہ ہو، سزا ہو، وہ میرے اوپر ہے۔ کیا ہے جی یہ جو باتیں کر رہے ہیں تم ان کو چھوڑو، میری مانو اور ایسا کرو، اگر اس سے تمہیں گناہ ہو تو وہ میرے اوپر ہے۔ ارے تمہارے اوپر کہاں سے آیا؟ گناہ میں کروں، میرا گناہ آپ پر کیسے ہے؟ اس کا بوجھ آپ کیسے اٹھاؤ گے؟ اللہ نے کیا فرمایا؟ کیا کہتے ہیں یہ کافر ایمان والوں سے؟ چلو ہماری راہ پر، ہم اٹھا لیں گے تمہارے گناہوں کے بوجھ کو۔ اگر ہم تمہیں غلط کہہ رہے ہیں تو یہ بوجھ ہم اٹھا لیں گے، یہ ہمارے اوپر ہے۔ وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ مِنْ شَيْءٍ، اور وہ نہیں اٹھا سکتے ان کے گناہوں سے کچھ بھی۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ ان کے گناہوں سے کچھ بھی نہیں اٹھا سکتے۔ لا تزر وازرۃ وزر اخری، قیامت کا دن ایسا ہوگا کہ کوئی دوسرا کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، کوئی تیار نہیں ہوگا۔ حتیٰ یہ کہ جسے کہتے ہیں نا کہ وہ جگری دوست، وہ بھی بوجھ نہیں اٹھائے گا، بلکہ بوجھ کیا نہیں اٹھائے گا، پوچھے گا بھی نہیں بھائی آج تیرے ساتھ کیا مسئلہ ہے۔ قرآن کہتا ہے، یہ ساری باتیں قرآن نے بتائی ہیں۔
یعنی گہرا دوست بھی جو ہوگا اس دن یہ نہیں پوچھے گا کہ آج کس مشکل میں ہو، یہ بھی نہیں پوچھے گا وہ. تو جب یہ نہیں پوچھے گا تو بوجھ کہاں سے اٹھائے گا؟ وہ کہتے ہیں جھوٹے منہ پوچھنا، جھوٹے منہ بھی کوئی یہ نہیں پوچھ سکے گا تو بوجھ کیسے اٹھائے گا؟ اللہ بھی فرما رہا ہے، واضح کر رہا ہے کہ کوئی بھی نہیں اٹھا سکتا گناہوں کا بوجھ کسی کا. انہم لکاذبون، وہ بالکل جھوٹ بول رہے ہیں. یہ جو باتیں کر رہے ہیں نا کہ اس کا گناہ ہو تو میرے اوپر ہے، فرمایا یہ سب جھوٹ بول رہے ہیں. ہاں البتہ کیا ہوگا؟ وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ، اور وہ ضرور اٹھائیں گے اپنے بوجھ اور دوسرے کئی بوجھ اپنے گناہوں کے بوجھوں کے ساتھ. اپنے بوجھ تو اٹھانے ہی اٹھانے گناہوں کے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کیا فرمایا؟ کئی دوسرے بوجھ بھی اپنے ساتھ اٹھائیں گے. وہ کون سے بوجھ ہوں گے؟ جو دوسروں کو گمراہ کیا ہوگا. وہ جو حدیث شریف میں نا کہ جتنے بھی دنیا میں قتل ہوں گے ان سب کا بوجھ، یعنی قاتل پہ تو ہے ہی ہے جو بھی قتل کرنے والا ہے، لیکن یہ سب ملا کر کہا ہو گیا قابیل کے ترازو میں رکھا جائے گا کہ ابتدا کرنے والا وہ ہے. اس لیے فرمایا کہ جو کسی اچھے عمل کو جو ہے رائج کرتا ہے، اچھے عمل کی ابتدا کرتا ہے، لوگ اس کی پیروی کرتے ہیں تو اس کا ثواب اس کو دیا جائے گا. عمل کرنے والوں کو تو ملے گا، لیکن اس کا مجموعی ثواب اس کو ملے گا جس نے اس کو جاری کیا. اور اسی طرح جس نے کسی برے کام کو ایجاد کیا تو اس برے کام کا ایجاد کرنے کا گناہ تو ہے ہی ہے، اس کے بعد جتنے لوگ اس برے کام کو کریں گے ان سب کا گناہ بھی اس کو دیا جائے گا، اور گناہ کرنے والوں کو تو ملے گا ہی. اس لیے کیا فرمایا کہ وہ ضرور اٹھائیں گے اپنے بوجھ اور دوسرے کے بوجھ اپنے گناہوں کے بوجھوں کے ساتھ. یہ بڑی یعنی اہم آیت ہے. حدیث شریف میں آتا ہے، اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ قیامت کے دن کسی کے ساتھ کوئی ظلم اور زیادتی نہیں ہوگی. کسی کے ساتھ ظلم زیادتی نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ ایک بندے کو بلائے گا، اے فلاں بن فلاں تو آ جا. اس کی نیکیوں کے ساتھ بلایا جائے گا. وہ آئے گا، اس کی نیکیاں پہاڑوں کی مانند ہوں گی، پہاڑوں کی مانند نیکیاں اس کی آئیں گی. پھر کیا ہوگا؟ اللہ فرمائے گا کہ جس کسی کا اس پر حق ہے وہ آئے، اس کا حق اس سے حق لے جائے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ اس کی جو نیکیاں ہوں گی ان اتنی پہاڑوں جتنی نیکیاں، تو اس کے باعث لوگ ایسے اوپر کر کے دیکھیں گے اس کی طرف، یعنی چہرہ کر کے کہ اتنی نیکیاں، نیچے سے اوپر کی طرف دیکھیں گے اتنی نیکیاں ہوں گی یعنی پہاڑوں کی مانند. لیکن جب اللہ فرمائے گا کہ جس کسی کا اس پر کوئی حق ہے وہ آئے اور اپنا حق لے جائے، وہ حقدار کھڑے ہو جائیں گے. ایک آئے گا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، حق لیتے رہیں گے یہاں تک کہ اس کی ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی. کیا ہوگا؟ ساری نیکیاں ختم اور ابھی بھی حق مانگنے والے موجود. اللہ فرمائے گا کہ اپنا حق لو. وہ کہیں گے کہ مولا کہاں سے لیں، اس کے تو سب کچھ ختم ہو گیا. اللہ فرمائے گا اپنے گناہوں کے بوجھ اس پر ڈالو. اب تم اپنے گناہوں کے بوجھ اس پر ڈالو. اب وہ اپنے گناہوں کے بوجھ اس پر ڈالیں گے. اور دوسری حدیث میں حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، اے معاذ تم ایسا نہ بننا کہ قیامت کے دن اللہ نے جو تجھے دنیا میں اعمال صالحہ کی توفیق دی اور تو نے اعمال صالحہ کیے، یہ نیکیاں اس طرح کوئی لینے والا وہاں کھڑا نہ ہو جائے. قیامت کے دن کوئی ایسا شخص کھڑا نہ ہو جائے کہ جو تو نے نیکیاں کی تھی وہ تجھ سے سب لے جائے. مقصد یہ ہے کہ کسی پر کوئی ظلم اور زیادتی نہ کرنا. آپ بڑی نیکیاں کر رہے ہیں لیکن دوسری طرف کسی پر ظلم ہو رہا ہے، کسی کا حق چھین رہے ہیں، کسی کا حق کھا رہے ہیں، کسی کی حق تلفی ہو رہی ہے، کسی کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے، تو کیا سمجھتے ہیں ہم کے پاس یہ کیا ہضم ہو گیا؟ یہ ہضم نہیں ہوگا، یہ ہضم نہیں ہوگا. قیامت کے دن ایک ایک چیز کا حساب لیا جائے گا. حتیٰ کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ تم نے کسی کی دیوار کو کھرچا ہوگا، صرف دیوار کو کھرچا ہوگا، اس کا بھی بدلہ لیا جائے گا. کسی کی دیوار کو کھرچ دیا، یہ پوسٹر لگا رہے ہیں جی دیوار خراب کر دی ساری. آپ کیا سمجھتے ہیں اس پہ کوئی یہ حق تلفی نہیں ہے؟ جس کی دیوار پر آپ نے پوسٹر چسپاں کر دیا اور اس کی دیوار خراب ہو گئی تو کہ یہ بس ایسے ہی ہے؟ اس کا بھی حساب ہوگا قیامت کے دن.
تو کیا ہم اس بات کے لیے تیار ہیں کہ ہماری نیکیاں کوئی لے جائے اور ہم خالی ہو جائیں؟ اس لیے ڈرنے کا مقام ہے۔ کیا فرمایا کہ اس دن ضرور اٹھائیں گے اپنے بوجھ، دوسرے کئی بوجھ اپنے گناہوں کے بوجھوں کے ساتھ۔ وَلَا يُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور ان سے باز پرس ہوگی قیامت کے دن ان جھوٹوں کے متعلق جو وہ گھڑا کرتے تھے، وہ جھوٹ جو گھڑ گھڑ کر لایا کرتے تھے ان کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا، اور بے شک ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف تو وہ ٹھہرے رہے ان میں 50 کم ہزار سال۔ فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ، آخر کار آ لیا انہیں طوفان نے اس حال میں کہ وہ ظالم تھے۔ اب یہ اس تاریخ سے ہسٹری پیش کی جا رہی ہے، چونکہ مسلمان مصائب مشکلات کا شکار تھے، اور جیسے پچھلے جمعے میں بتایا کہ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے کہ آپ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے دعا نہیں کرتے۔ اب اللہ نے اہل ایمان کو پچھلی ہسٹری بتائی ہے کہ تمہارے اوپر یہ ذرا سی تکلیف آئی اور تم لوگ اس طرح چیخ پڑے ہو، اس سے پہلے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آئے، تمہیں کیا پتہ ان کے ساتھ کیا کچھ ہوا ہے؟ یہ تو چند سال کی بات ہے، چند سال تمہارے ساتھ ایسا ہوا اور چیخ رہے ہو۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے تو 950 سال تبلیغ کی ہے، یہ پہلا موقع ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ پہلے بھی کئی مرتبہ گزرا ہے پیچھے، لیکن وہاں یہ بات نہیں آئی۔ کیا؟ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا، وہ ٹھہرے رہے ان میں 50 کم ہزار سال، یعنی 950 سال تک تبلیغ کرتے رہے۔ یہ ذکر پہلے نہیں آیا، یہاں آیا، یعنی 950 سال تک تبلیغ کرتے رہے لوگوں کو، لوگوں نے نہیں مانی۔ صرف 80 لوگ اسلام قبول کیا، 80 لوگ مومن بنے، باقی کسی نے بات نہیں مانی۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہا ہے کہ یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، آج یہ لوگ آپ کی بات نہیں مان رہے، کوئی بات نہیں ہے۔ وہ تو 950 سال تک تبلیغ کرتے رہے۔ اب عمر کتنی تھی وہ تو ایک الگ بات ہے، ظاہر بات ہے کہ اب یعنی یہ تو ان کے نبوت جب ملی اس کے بعد کا ذکر ہے، ٹھیک ہے؟ اس سے پہلے، اس کے بعد کتنا عرصہ ہے، یعنی لوگوں کو غرق ہونے کے بعد کتنا عرصہ ہے، وہ تو یعنی گم اوراق ہیں، یا مختلف قیاس آرائیاں ہیں کہ اتنے برس ہوئے، لیکن یہ صرف تبلیغ کا دورانیہ بتایا۔ 950 سال، اس وقت لمبی عمر اللہ تعالیٰ تعالیٰ فرماتا، 950 سال تک تبلیغ کرتے رہے، صرف 80 لوگ ایمان لائے۔ تو آج اگر لوگ جو ہے دین کی بات کو نہیں مانتے تو یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے۔ ہمیشہ انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ ایسا ہوتا رہا، اور ان کی اتباع اور پیروی کرنے والوں کے ساتھ بھی ایسا ہوتا رہا ہے۔ کیسا ہوتا رہا ہے کہ لوگوں نے ان کی بات کو نہیں مانا ہے، لیکن جب مشکل میں پھنسے پھر ان کو پتہ چلا ہے۔ لیکن بعض اوقات مشکل ایسی آ جاتی کہ جس کے بعد پھر سنبھلنے کا موقع نہیں ہوا کرتا۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ 950 سال تک انہوں نے یہ تبلیغ کا فریضہ سر انجام دیا۔ آخر کار آ لیا انہیں طوفان نے اس حال میں کہ وہ ظالم تھے۔ جب قوم نہیں مانی تو آپ نے اللہ سے دعا کی، یا اللہ اس قوم سے نجات دے۔ سب کو اللہ نے غرق کر دیا۔ اب یہ جو طوفان آیا تو اجماع اس بات پر ہے مفسرین کرام کا، یہ پوری روئے زمین پر یہ طوفان آیا۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ جی نہیں وہ بس فلاں خطے تک آیا، ایسا نہیں ہے، بلکہ جس پر اتفاق ہے پوری امت کے مفسرین کا وہ کیا ہے کہ پورے روئے زمین پر یہ طوفان آیا، اور صرف وہ لوگ بچے جو کشتی نوح علیہ السلام میں داخل ہوئے تھے۔ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهَا آيَةً لِّلْعَالَمِينَ، بس ہم نے نجات دے دی نوح کو اور کشتی والوں کو، اور ہم نے بنا دیا اس کشتی کو ایک نشانی سارے جہان والوں کے لیے۔ وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ، اور ابراہیم کو یاد کرو جب آپ نے فرمایا اپنی قوم کو کہ عبادت کرو اللہ تعالیٰ کی اور اس سے ڈرتے رہا کرو۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کہ انہوں نے کتنا قوم کی تکلیفوں کو برداشت کیا، حتیٰ کہ آپ کو آگ میں ڈال دیا گیا، آپ سب چیزوں کے لیے تیار ہو گئے۔ یہ ساری مصیبتیں، مسائب، مشکلات آئے، تم کیا سمجھتے ہو کہ ایمان قبول کیا بس اب میٹھا میٹھا حلوہ ملے گا؟ ایسا نہیں ہے، یا پھول نچھاور ہوتے رہیں گے، ایسا نہیں ہے، بلکہ کانٹے بچھیں گے، مشکلات آئیں گی، تکالیف کو برداشت کرنا پڑے گا۔ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، یہی بہتر ہے تمہارے لیے اگر تم حقیقت کو جانتے ہو۔
انما تعبدون من دون اللہ اوثانا وتخلقون افکا، تم تو پوجا کرتے ہو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر بتوں کی، اور تم گھڑا کرتے ہو نرا جھوٹ۔ ان الذین تعبدون من دون اللہ لا یملکون لکم رزقا فابتغوا عند اللہ الرزق واعبدوہ واشکروا لہ الیہ ترجعون۔ بے شک جن کو تم پوجتے ہو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر، وہ مالک نہیں تمہارے رزق کے۔ اللہ کو چھوڑ کر جن لوگوں کی عبادت کرتے ہو، پوجا کرتے ہو، اللہ فرماتا ہے وہ تو تمہارے رزق کے مالک بھی نہیں ہیں، اگر مالک ہیں تو لے لو ان سے رزق۔ بس طلب کیا کرو اللہ تعالیٰ سے رزق کو، رازق وہی ہے، اسی کی عبادت کیا کرو اور اسی سے رزق بھی مانگا کرو، اور اس کی عبادت کیا کرو اور اس کا شکر ادا کیا کرو، اس کی عبادت کرو اور اس کا شکر ادا کیا کرو ان نعمتوں پر۔ کیوں؟ اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے، یعنی پلٹ کر اسی کے پاس جانا ہے۔ وَإِن تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ، اور اگر تم جھٹلاتے ہو تو یہ کوئی نئی بات نہیں، جھٹلایا اپنے نبیوں کو ان امتوں نے بھی جو تم سے پہلے تھیں۔ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، اور رسول پر فرض نہیں بجز اس کے کہ وہ اللہ کا حکم صاف طور پر پہنچا دے۔ رسول کا کام، ذمہ داری ہے اللہ کے پیغام کو پہنچا دینا، ماننا نہ ماننا یہ لوگوں کا کام ہے۔ مؤذن کا کام ہے اذان دے دینا، اس کا یہ کام نہیں ہے کہ لوگوں کو زبردستی پکڑ کر گھروں سے لائے کہ بھائی نماز پڑھو۔ ہمارا کام ہے اللہ کے نبی کے پیغام کو آپ تک پہنچا دینا۔ اب آپ کی مرضی، آپ چاہو تو ہماری بات مانو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل کرو، چاہو نہ مانو، یہ آپ کی ذمہ داری ہے، اس کے بارے میں آپ سے پوچھا جائے گا، ہم سے ہماری ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اولم یروا کیف یبدئ اللہ الخلق ثم یعیدہ، کیا انہوں نے کبھی نہیں دیکھا کہ کس طرح آغاز فرماتا ہے اللہ تعالیٰ پیدا کرنے کا، پھر وہ کس طرح اس کا اعادہ کرتا ہے۔ بعض فلاسفہ کا یہ نظریہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی زمین، یہ کائنات خود سے ہے، ازل سے ہے، ایسا نہیں اللہ نے اس کا رد کیا ہے، یہ سب کچھ خود سے نہیں ہے، اس کو پیدا کرنے والا ایک خالق ہے، اس خالق نے اس کو پیدا کیا ہے۔ فرمایا کیا انہوں نے کبھی نہیں دیکھا کہ کس طرح آغاز فرماتا ہے اللہ تعالیٰ پیدا کرنے کا، پھر وہ کس طرح اس کا اعادہ کرے گا، دوبارہ یہ سب فنا ہو جائے گا۔ ان ذلک علی اللہ یسیر، بلا شبہ یہ بات اللہ تعالیٰ کے لیے بالکل آسان ہے۔ قل سیروا فی الارض فانظروا کیف بدأ الخلق ثم اللہ ینشئ النشأۃ الآخرہ، اور غور سے دیکھو کس طرح اس نے خلق کی ابتدا فرمائی ہے، یہ کیسے اللہ نے سب کچھ پیدا کیا ہے مخلوق کو، پھر اللہ تعالیٰ اسی طرح پیدا فرمائے گا دوسری بار، جب کائنات فنا کر دی جائے گی پھر اللہ اسی طرح دوبارہ پیدا فرمائے گا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ یعذب من یشاء ویرحم من یشاء، سزا دیتا ہے جسے چاہتا ہے اور رحم فرماتا ہے جس پر چاہتا ہے۔ وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ، اور اسی کی طرف تم پھیرے جاؤ گے۔ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور نہیں ہو تم بے بس کرنے والے اللہ تعالیٰ کو زمین میں بھاگ کر اور نہ آسمان میں پناہ لے کر۔ کوئی یہ سمجھتا ہو کہ جب میں نے بڑی سائنس کی ترقی کر لی، میرے پاس راکٹ اور یہ اور وہ ساری چیزیں آگے، میں تو آسمانوں میں چاند تک چلا جاتا ہوں، بچ جاؤں گا۔ اللہ فرماتا ہے کہ اور نہیں ہو تم بے بس کرنے والے اللہ کو زمین میں بھاگ کر اور نہ آسمان میں پناہ لے کر۔ آسمان میں بھی چلے جاؤ بالفرض تو بھی اس سے بچ کر نہیں نکل سکتے، نہیں جا سکتے۔ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور نہیں ہے تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی دوست اور نہ کوئی مددگار۔ اگر کوئی بچا سکتا ہے تو وہ رب ہی بچا سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں بچا سکتا۔ اللہ سے دعا التجا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ان تعلیمات کی سمجھ عطا فرمائے اور ان کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔